امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں مردوں اور عورتوں کا ذکر کیا، کسی تیسری جنس کا ذکر قرآن میں نہیں کیا گیا، اور اس پر پوری امت مسلمہ کا اجماع اور اتفاق ہے۔ جہاں تک اس فیصلے کا سوال ہے، ایسا کوئی بھی فیصلہ وہ شاید کسی بھی عدالت کا ہو، کسی بھی پلیٹ فارم سے ہو، جو کسی بھی طبقے کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش ہو، اس فیصلے کو بالکل بھی ہم نہیں مانتے۔ ٹرانسجینڈرزم کی تحریک جو پوری دنیا میں چل رہی ہے کہ جہاں بایولوجیکل سیکس سے آگے بڑھ کر اب جینڈر ایکسپریشن تو اتنا آگے چلا گیا کہ صرف یہ میل فیمیل یا ٹرانسجینڈرزم کی طرف نہیں، بلکہ اب لوگ کتا بن رہے ہیں، لوگ بائی جینڈر اپنے آپ کو بھیڑیا قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح سے اب لیڈی ڈریگن جیسی شخصیات سامنے آ رہی ہیں۔ تو OIC کے اجلاس میں بالاجماع ٹرانسجینڈرزم کو رد کیا گیا، تبدیلی جنس کو حرام قرار دیا گیا، اور کہا کہ اس کے لیے جو تصحیح الجنس کی اصطلاح استعمال کی گئی کہ ہاں اگر کہیں کچھ معذوری ہے، کوئی اسپیشل شخص ہے، تو اس کے لیے آپ کریکشنز کے ساتھ آپ اس کو باقاعدہ جو ہے وہ سرجریز کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اس فیصلے کا سوال ہے، ایسا کوئی بھی فیصلہ وہ شاید کسی بھی عدالت کا ہو، کسی بھی پلیٹ فارم سے ہو، جو کسی بھی طبقے کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش ہو، اس فیصلے کو بالکل بھی ہم نہیں مانتے، اور ہماری ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے حقوق کو، ہماری شناخت کو اس فیصلے کے ذریعے جو ہے وہ سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہمارے اس فیصلے کے اوپر بڑے سخت نہ صرف تحفظات ہیں، بلکہ ہم اس ٹائم غصے اور غم کی صورت میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کو جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ایک آئیڈینٹی کی بنیاد کے اوپر آپ کو ملتے ہیں، اور جب اس آئیڈینٹی کو ہی ڈینائی کر دیا گیا ہے تو وہ پھر ہم کیسے اس فیصلے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ بے شک کسی بھی پلیٹ فارم کا فیصلہ کیوں نہ ہو۔ ہمارے وکلاء نے، ہماری کمیونٹی نے بہت محنت کی، اور ہم نے تمام وہ دلائل، اس میں شریعت کے دلائل ہوں، اس میں مذہبی دلائل ہوں، اس میں جو ہے وہ اگر آپ کہیں کہ انٹرنیشنل جو اسلامک جورسپونڈنس ہیں، مختلف ممالک کے جو فیصلے ہوں، ہم نے وہ تمام کے تمام عدالت میں پیش کیے، اور تھرو آؤٹ دا پروسیڈنگ جو جج صاحب کا جج صاحبان کا جو رویہ تھا، دیٹ واز ٹوٹلی بائس۔ جب ایک جج عدالت کے اندر کامنٹ کر رہا ہے کہ جی اچھا میں تو اوریا مقبول جان صاحب جو ہیں یہ تو ہمارے استاد ہیں، تو جب وہ اس طرح کا پٹیشنر کی طرف رویہ ہوگا تو وہ فیصلہ کیسے باعث وہ نہیں ہوگا۔ تو پھر میں آپ کو 10 کیا میں 1000 کامنٹس دے سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ قرآن کے اندر جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب میں نے آدم کو بنایا تو اس کے اندر میں نے اپنی روح پھونک کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں یہاں سے جسم اور روح کا جو تذکرہ شروع ہوتا ہے، تو وہاں سے جو جسم اور روح کا تذکرہ ہے اس کو بیس ہم نے بنا کے جینڈر آئیڈینٹی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر ہم نے ملیشیا جو اسلامک ریپبلک ہے اس کا 2014 کا جو فیصلہ ہے جو کہ جینڈر آئیڈینٹی کو سپورٹ کرتا ہے، اسلامی ملک ہے، وہ ہم نے پیش کیا۔ پھر اس کے علاوہ ایران جو ہے ہم نے اس کے جو ہے وہ ناٹ اونلی اسلامک جو رسپونڈنس ہم نے وہ پریزنٹ کی، بلکہ بہت سی ایسے فتوا جات جو ہیں جو کہ اسلامی اسکالرس کی طرف سے آئے ہم نے وہ پریزنٹ کیے، اور اس کو جینڈر آئیڈینٹی کو دیکھیں انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ اینڈ ادر دین دیٹ ہم نے جو اگر ہم بات کر لیں اس میں سائنٹیفکلی اس کے جو ہے وہ اس کے ہم نے بیانات دیے، جو اگر اس کو کہنا کہ جی شریعہ کورٹ کا فیصلہ نہ ماننا شریعت کے خلاف ہے، یہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے ہمارے حضرت جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاتی چلوں جو قبلہ ایاز صاحب ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ جب یہ لا بن رہا تھا انہوں نے کہا جی یہ سارا کا سارا اکارڈنگ ٹو اسلام ہے، ہمیں سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی پہ کوئی جو ہے وہ اعتراض نہیں ہے، ہم صنف اور جن کے فرق کو سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اسی سٹیٹمنٹ سے کہا وہ تو میرا ذاتی رائے تھی، میں نے تو آئیڈیالوجی کونسل کے بنا پہ کچھ بھی نہیں دیا۔ تو دس کائنڈ آف تھنگز اور لیکونات۔ اور ایک چیز میں دوسری طرف جانے کی طرف میں آپ کو ویسے یہاں پہ میں بتاتی چلوں، آج جنہوں نے فیصلہ دیا وہ ریٹائر ہونے جا رہے تھے، دس از دا ہیسٹی ڈیسیژن۔ ہمارے وکلاء کو ڈانٹ کے بٹھایا جاتا رہا ہماری طرف سے لوگوں کو، اور پٹیشنرز نے اگر کہنا ہوتا تھا ایزمپشنز پہ کہ آئی بلیو کہ ایسا ہوتا ہے، اور ہم جب سائنٹیفکلی بتاتے تھے، ہم ایک ود ریفرنس بتاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں جی میں ایزمپشن سننے کے لیے تیار ہوں لیکن میں سائنٹیفکلی کریکٹ ایویڈنس سننے کے لیے تیار نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا ڈاکٹر سید انور صاحب کو جو چیف جسٹس ہیں وفاقی شرعی عدالت کے، اور پوری پاکستانی قوم کو کہ جس انداز سے پاکستان کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد نے ٹرانسجنڈرزم کے رد میں جس انداز سے اس جنگ کو لڑا ہے، تو آج اس کا ایک حتمی نتیجہ ہمارے سامنے فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کی صورت میں موجود ہے۔ یہ بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام شیل بی دا اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان۔ ہمارے پریامبل میں یہ بات درج ہے کہ سوورینٹی اوور دا انٹائر یونیورس بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ الون۔ ہمارے آئین کا آرٹیکل 31 یہ بتاتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے بسنے والے مسلمان شہریوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے۔ فیڈرل شریعت کورٹ اور اسلامی نظریاتی کونسل یہ آئینی ادارے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کرتے ہوئے کہہ دیں کہ جناب ہم عدالتوں کے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں 2017 میں بھی یہ ڈرافٹس پیش کیے گئے، 2018 کا جو ایکٹ ہے وہ بھی پیش کیا گیا، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے ابھی حال ہی میں اس فیصلے سے قبل باقاعدہ 2 روزہ ایک تفصیلی اجلاس منعقد کیا، جس میں پہلے دن اس میں سائیکیٹرکس کو لیا گیا، سائیکالوجسٹ کو لیا گیا، اس میں سوشیولوجسٹ تھے، اس میں باقاعدہ ان ڈاکٹرز کو لیا گیا جو باقاعدہ اس کی کریکشن کے لیے سرجریز کرتے ہیں، اس میں ماہرین امراض کو لیا گیا، اس میں ان لوگوں کو لیا گیا جو خاص طور پر اس طرح کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے ساتھ ریم شریف بھی موجود تھے اور ان کے ساتھ ندیم کشش نے بھی شرکت کی۔ گویا کہ ایک ایسا فورم ہے کہ جہاں پر تمام ہی اسٹیک ہولڈرز کو جمع کیا گیا اور اس پر ایک ہیلدی ڈیبیٹ کی گئی، اور میں قیصر راجہ صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جس طرح راجہ صاحب نے بھی کہا کہ کوئی 10 ایسے شرعی دلائل، 10 نہیں کوئی ایک شرعی دلیل بھی اس حوالے سے پیش نہیں کی گئی۔ خاص طور پر میں یہ بات بتانا پسند کرتا ہوں کہ ڈاکٹر قبلہ ایاز محترم چیئرمین صاحب کے حوالے سے جو بات کی گئی وہ درست نہیں ہے، اور یہ مغالطہ بہت سے لوگوں کو پہلے بھی ہوا۔ خاص طور پر اگر آپ کونسل کی وہ رپورٹس، وہ ریکمنڈیشنز جو فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کا حصہ بھی ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں، اور اس میں وہ خط موجود ہے جو ڈاکٹر قبلہ ایاز نے عوریہ مقبول جان صاحب کو لکھا، اور یہ بتایا کہ آپ نے جس بارے میں بات کی ہے وہ 2018 کے ایکٹ کے حوالے سے ہے، جبکہ ہماری ریکمنڈیشنز اس سے پہلے 2017 کے ایکٹ کے بارے میں گئی، اور اس میں یہ بھی وضاحت کی گئی کہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کی بنیاد پر جس طرح سے جینڈر ایکسپریشن کی بنیاد پر چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ میں یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات اویس بھائی آپ کی وساطت سے میں یہاں سامنے رکھوں۔ ابھی نائب نے یہ کہا کہ انہوں نے ملیشیا اور بعض دیگر ممالک کے اسکالرز کو کوئی فتویٰ لیا ہے، نہ کسی فتوے کا ذکر کیا گیا، نہ کسی مفتی کا نام لیا گیا۔ میں ابھی کچھ عرصہ قبل شعبان کے مہینے میں اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے OIC کے اجلاس میں شریک ہوا ہوں، انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی، جہاں پوری مسلم دنیا کے 57 اسلامی ممالک کے نمائندگان وہاں پر ہوتے ہیں، اور وہاں ٹرانسجنڈرزم کے پرابلم کو ڈسکس کیا گیا، جہاں صرف اسکالرز نہیں بلکہ ماہرین بھی تھے، اور سب نے کنسنسس کے ساتھ 57 اسلامی ممالک نے ٹرانسجنڈرزم کی تحریک جو پوری دنیا میں چل رہی ہے کہ جہاں بایولوجیکل سیکس سے آگے بڑھ کر اب جینڈر ایکسپریشن تو اتنا آگے چلا گیا کہ صرف یہ میل فیمیل یا ٹرانسجنڈرزم کی طرف نہیں بلکہ اب لوگ کتا بن رہے ہیں، لوگ بائی جینڈر اپنے آپ کو بھیڑیا قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں جس طرح سے اب لیڈی ڈریگن جیسی شخصیات سامنے آ رہی ہیں۔ تو OIC کے اجلاس میں بالاجماع ٹرانسجنڈرزم کو رد کیا گیا، تبدیلی جنس کو حرام قرار دیا گیا، اور کہا کہ اس کے لیے جو تصحیح الجنس کی اصطلاح استعمال کی گئی کہ ہاں اگر کہیں کچھ معذوری ہے، کوئی اسپیشل شخص ہے، تو اس کے لیے آپ کریکشنز کے ساتھ آپ اس کو باقاعدہ جو ہے وہ سرجریز کر سکتے ہیں۔ میں قرآن کی صرف ایک آیت پر یہاں پر میں بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں مردوں اور عورتوں کا ذکر کیا، کسی تیسری جنس کا ذکر قرآن میں نہیں کیا گیا، اور اس پر پوری امت مسلمہ کا
اجماع اور اتفاق ہے. اس حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ مکمل طور پر غیر اسلامی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ جو تنزیہ بیانات ہیں میں اس کی تردید ذرا کرتی ہوں اور اس پہ کہ دلائل ختم ہو گئے اور 2 فتوے ان کے حق میں نہیں ہیں. یہ خود ہی انہوں نے 2 فتووں کی بات کر دی. ٹھیک ہے, امام خمینی کا اور شیخ طنطاوی کا فتویٰ جو موجود ہے وہ کلیئرلی جینڈر ایکسپریشن کے بارے میں بتاتا ہے. پھر عمیر صاحب نے ایک بات کی کہ جی لوگ تو کتا بلی بن رہے ہیں. دیکھیں کتا بلی کوئی بھی نہیں بن رہا ہے. انسانوں کی اس سے بڑی تذلیل کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن میں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کہ آپ دوسروں کو برے ناموں سے نہ پکارو. ان لوگوں نے جب عدالت کے اندر یہ تماشا کیا, انہوں نے کتا بلی کا جو ہے وہ لفظ اور بہت مرتبہ استعمال کیا. میں سمجھتی ہوں اگر شرعی دلائل ان 2 فتووں سے میں شروع کروں اور حضرت ام سلمہ جو ایک حدیث ہے جس کے اندر ایک جو ہے وہ مخنث غیر خلقی, میں لفظ استعمال کری ہوں غیر خلقی, ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ موجود تھا اور اس کے اوپر بہت سے فقہاء کرام نے اس کے اوپر تفسیر لکھی ہے. میں ان کو بالکل 1 by 1 میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر اس پورے دلائل کو جو آرگومنٹس ہیں میں ان کو 1 by 1 ہمارے جو وکلاء نے کیے میں اس کو پوسٹ بھی کر دوں گی تاکہ یہ پڑھ لیں. اگر سوشل میڈیا عدالت سے نکل کے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ کرنی ہے تو اس میں یہ کبھی نہیں جو ہے وہ جیت سکتے. اور جہاں تک رہی بات کہ there is a long list, there is a long history, یہ اگر ان کا کوئی مخصوص اسکول آف تھاٹ ہے جو نہیں مانتا وہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. لیکن جو اسکول آف تھاٹ اسلام کے ہیں جس کے اندر میں نے آپ کو کہا آپ جامعۃ الازہر یونیورسٹی مصر کا جو فتویٰ آپ ڈینائی کر دیں گے, آپ کہیں کہ ہم نہیں مانتے, آپ اس کو کریں کہ جو اہل تشیعہ کے جو امام ہیں امام خمینی ان کا فتویٰ جینڈر آئیڈینٹی کے بارے میں نہیں مانتے, آپ کہیں, آپ یہ نہیں کہیں گے. یہ لوگ جھوٹے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول کے لوگوں کی زندگیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. کون یہ ابھی یہ حضرت یہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے عمیر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا تیسری جنس کا ذکر نہیں ہے. بھائی صاحب جو پارہ 25 کی آیت ہے سورہ شورى کی, ٹھیک ہے, اس 49 اور 50 اس کو پڑھیں اور اس کی تفاسیر پڑھیں. آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن کے مطابق تو ہو سکتا ہے کہ نہ ہو, لیکن جو علماء کرام فقہاء کرام بہت سے ہیں وہ تو جو ہے وہ اس کے بارے میں کلیئر کہتے ہیں اس میں جو ہے وہ تیسری جنس کا ذکر ہے. یہ خود ہی ڈینائل کر رہے ہیں, ٹی وی پہ آ کے تماشے لگا رہے ہیں کہ جی یہ تو ہے نہیں, یہ تو شوگر کوٹڈ ہے, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. آپ پڑھیں تو صحیح, احادیث کو ڈینائی کریں گے آپ اگر وہ جو آپ اس کے اوپر مکمل ریسرچز ہیں اس کا بیک گراؤنڈ موجود ہے, ان کو کہیں ذرا پڑھ کے آئیں اور اس کے بارے میں بات کریں. یہاں پہ تو ڈینائی کریں گے, کہیں گے آپس میں تو انہوں نے 4 بھیڑیں تمہاری اور 4 بھیڑیں ہماری والا حساب رکھا ہوا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ فرقہ واریت میں بانٹ کے عوام کو اب انہی فرقوں کے اوپر یقین نہیں کرتے. مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان میں جو ہے وہ سارے کے سارے ان کے حنفی مذہب کے خواجہ سرا ہیں, بریلوی مذہب کے خواجہ سرا ہیں, جو ہے فقہ جعفریہ کو فالو کرنے والے خواجہ سرا نہیں ہو سکتے. صحیح, ٹھیک ہے. آپ نے نیاب شاید میں ذرا سا اس پہ رسپونڈ کرنا چاہوں گا. میں آپ کا رسپونڈ اگر تفصیلی ہے تو میں بریک کے بعد لے لوں, ورنہ یہ کہ اگر مختصر ہے تو آپ کتا بلی نہ کہیے گا. جی ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی ڈائلاگ کیا جاتا ہے تو لوگ اپنا پیشنس کو لوز کر دیتے ہیں اور بجائے اس کے کہ دلائل کے ساتھ بات کی جائے, الزام تراشی اور جو بات آپ نے نہ کی ہو وہ آپ کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے. میں نے ہرگز کسی انسان کو کتا یا بلی یا بھیڑیا نہیں کہا, بلکہ میں نے یہ کہا ہے کہ جب لوگ اپنے جینڈر کے ایکسپریشن کے لیے اس قدر آزادی چاہتے ہیں کہ ایک بائیولوجیکل میل خود کو اپنے جینڈر ایکسپریشن میں فیمیل ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ بات میل فیمیل تک نہیں رہے گی, بلکہ اس میں لوگ یعنی ڈاگ اور وولف بننے تک چلے گئے. میں آپ کے سامنے یہ خبر رکھ رہا ہوں, نایاب چاہیں تو ابھی اپنے پاس گوگل پہ سرچ کریں, مین اسپینڈس 24 lakh rupees to transform into dog. اسی طرح سے جاپنیز مین اسپینڈس 5.1 million to look like wolf. آپ جائیں اور انٹرنیٹ پہ اس کو تلاش کریں. تو میں نے کسی کا کوئی نام نہیں رکھا ہے, بلکہ یہ وہ فریڈم کا تصور ہے کہ پھر وہ جینڈر میں صرف مرد اور عورت تک نہیں, پھر وہ کتا اور بلی اور بھیڑیا بننے سے لے کر وہ ڈریگن لیڈی تک آپ دیکھیے کہ اس وقت کس طرح کے عجوبے ہمارے ہیں اس وقت یوٹیوب کے اوپر آپ کو مل جائیں گے. دوسری بات, نایاب نے کیونکہ کچھ قرآنی آیات اور احادیث کا حوالہ دیا ہے, اویس بھائی اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے.
انہوں نے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 اور 50 کا حوالہ دیا. اس میں کسی بھی طور پر یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ ایک مرد اپنی جنس کو تبدیل کر کے خود کو سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کے بنیاد پر عورت یا عورت اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرے. آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کا مالک اللہ ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے. وہ یہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے. یہ ورس نمبر 49 ہے. 50 میں لکھا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا. تو یہاں تیسری جنس کا ذکر نہیں ہو رہا. اس کے بعد فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بانجھ پیدا فرماتا ہے. یعنی جب مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے تو ان میں سے مرد یا عورت میں سے کوئی بانجھ ہوتا ہے جن میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اور اسی آیت مبارکہ کو قرآن مجید میں ایک اور جگہ ایک دوسرے انداز سے سورۃ النور کی آیت نمبر 31 ہے، اس میں پڑھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر اولی الاربتی من الرجال، بتا دیا گیا کہ جن کے اندر عورتوں کی خواہش نہیں ہے یا جو جسمانی طور پر معذور ہیں یا جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، قرآن نے ان کو من الرجال کہا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ بانجھ ہونے کی وجہ سے وہ عورت یا وہ مرد نامرد ہونے کی وجہ سے اپنی اصل بایولوجیکل سیکس کو کھو دے گا. حضرت ام سلمہ یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہوئی تو میں یہ بتاتا چلوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں 5 کے قریب ایسے صحابہ کرام ہیں جو مخنث تھے. فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے میں خاص طور پر ان 2 کیٹیگریز کو ضرور ہائی لائٹ کیا گیا کہ وہ لوگ جو باقاعدہ یعنی تکلفاً جنہوں نے مرد ہونے کے بعد خود کو عورت بظاہر ایکسپریشن میں یعنی اپنے لیے اڈاپشن نہیں کی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیدائشی طور پر مرد ہیں لیکن ان میں یعنی معذوری کے طور پر ایکسپریشن عورتوں کا پایا جاتا ہے. مخنث لوگوں کے احکامات شرع میں اور ہیں، اسی طرح جو خنثی یا انٹرسیکس ہیں ان کے احکامات اور ہیں. ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ ہم مخنث کو مانتے ہیں یا نہیں، ہمارا سبجیکٹ یہ ہے کہ آیا کہ اس بنیاد پر کوئی جنس کی تبدیلی کی طرف جا سکتا ہے نہیں. ایک بات میں یہاں اور کر دوں کہ انہوں نے مختلف مکاتب فکر کی بات کی. کاؤنسل میں ہمارے ہاں ڈاکٹر محمد حسین اکبر شیعہ کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ بھی اس فیصلے میں متفق تھے. ایران کے علماء نے OIC میں شرکت کی ہے. مفتی اعظم مصر ڈاکٹر علی شوقی اور سابق مفتی اعظم مصر جناب ڈاکٹر علی جمعہ دونوں OIC کے اجلاس میں تھے اور کنسنسس کے ساتھ اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. لہٰذا میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ دلیل دینی ہے درست انداز سے، یہ نہیں کہ قرآن مجید کی کوئی سی بھی آیت پڑھ کر کہہ دیا جائے کہ جناب اس کے اندر ہمارے دلائل موجود ہیں. اور ابھی تک آپ دیکھیے کہ کوئی ایک شرعی یا سائنٹیفک جو ہے وہ دلیل پیش نہیں کی کہ جس کو مینٹل ڈسفوریا ہے اس کے لیے علاج کیا جائے گا اور اس کے حقوق کی ہم حفاظت کریں گے. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو عورت یا مرد ڈکلیئر کرے گا بایولوجیکل سیکس کے برخلاف تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری عورتوں کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوگی. اور اسی بات کا ذکر فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے میں. سب سے پہلے تو جو میں عمیر صاحب کی بات کی طرف آؤں گی. ان کے ہی آئیڈیالوجی کاؤنسل کے ایک حضرت ہیں جن کا نام ہے ماجد صاحب، میرے ساتھ ایک سرکاری چینل کے پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے وہاں پہ یہی آیت کو 49 اور 50 ماجد ان کا نام ہے ان کو کوٹ کر کے سیم جو میں نے آپ کو ورڈنگ کہی انہوں نے یہی کہی کہ اس کے اندر بہت سے علماء اور فقہاء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی تیسری جنس کا خواجہ سرافراد کا ذکر ہے. نمبر 1 ٹھیک ہے، وہ میں ویڈیو مجھے قبلہ یاز صاحب نے مجھے بھیجی کہ میں نے جب ان سے سوال پوچھا کہ آپ کا ٹرانسجینڈر رائٹس کے اوپر اوپینین کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہوئی اور اس کے بعد فوری طور پر میں آپ کو ان کو کہوں گی کہ وہ جا کے دیکھ لیں، میں دوبارہ شیئر کروں گی اور اس کو سن لیں کہ یہ ان کا آپس میں جو اتفاق نہیں ہے. ایک چیئر کو میں کسی میٹنگ میں 2017 کو جو اجلاس تھا جب لا بن رہا تھا اس میں کوئی اور اوپینین دیتے ہیں اور یا مقبول جان کے ساتھ پتہ نہیں کیا رشتہ داری ہے، ان کو اور خط لکھ کے بھیج دیتے ہیں. اور یہ جو ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کاؤنسل جو ایک فرقہ واریت پہ کبھی اتفاق نہیں کر سکتی تو یہ ایک مسئلے پہ کیسے اتفاق کریں گے. پھر جو اس کا ترجمہ بالکل واضح ہے، بالکل اس کی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، اس میں تیسری جنس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملا جلا کے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ
रखता है। और मिला जुला के देने का जो मुख्तलिफ तफसीर के अंदर जो जिक्र है, मैं बिल्कुल शरई हवाले से उसको बता रही हूँ कि जो जिक्र है वो क्लियर है। फिर जो फतवे के ऊपर बात हुई, फतवे के ऊपर मैं आपको बताती चलूँ कि फतवा एक जो बायोलॉजिकल मर्द था जो कि अपने आप को समझता था कि मेरे अंदर जो रूह औरत की है, तो उसने जेंडर करेक्टिव सर्जरी के लिए इमाम खुमैनी से फतवा लिया था। इनको कहीं जाके पढ़ के आए बैकग्राउंड। फिर तीसरे नंबर पे हमने कभी भी नहीं कहा कि मर्द औरत बन जाए और औरत मर्द बन जाए। हम तो ये कहते हैं हम तीसरी जिन्स है, ठीक है, हम ख्वाजा सरा हैं, हमारी ख्वाजा सरा आइडेंटिटी है, ठीक है, जो कि वो हम अपनी आइडेंटिटी की शनाख्त चाहते हैं, अपने हकूक चाहते हैं। जेंडर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी डॉक्टर ही करता है ना, वो कोई प्रोफेसर तो नहीं कर देता आके, कोई साइकोलॉजिस्ट तो नहीं कर देता। रिकमेंडेशन डॉक्टर की होती है, उसमें तो किसी को एतराज नहीं है। ये पता नहीं किसकी तरफ लेके जा रहे हैं और किसकी तरफ ये मिसलीड करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, और ये बिल्कुल गलत है। ये असल में अफगानिस्तान 2.0 बना रहे हैं पाकिस्तान को। ये तालिबानाइजेशन का जो है वो इम्प्रूव्ड वर्जन है।